في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، ایک دن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہیں لے جا سکی. کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے بل یعنی کہ کیمپ کی طرف دوڑی. تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا. گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی. چیونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر وہ سب کے سب واپس چلے گئے. مگر ایک چیونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چیونٹی تھی. اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ لیا. جبکہ اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں کو لے کر آئی. گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا. اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چیونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی. اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ رکھ لیا تو وہی چیونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر خوشی خوشی دوڑنے لگی. مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیوں کو لے کر آئی. تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چیونٹیوں نے کافی دیر تک پر تلاش کیا. نہ ملنے پر غصے سے اس چیونٹی پر حملہ آور ہوئے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئے تھے. تب ابن قیم نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا. جون ہی ان کو پر ملا، سارے پھر اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئے. گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا. انہوں نے کہا، اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرے. معزز خواتین و حضرات، جھوٹ سے نفرت یہ فطرت کا حصہ ہے. کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو قوم سے جھوٹ بولتے ہیں ان کی سزائے موت ہوتی ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور مجھے اور آپ کے ساتھ بار بار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ہمارا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو. ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ان چیونٹیوں کے بقدر اپنے اندر غیرت پیدا کر کے ایسے لوگ جو بار بار ہم سے جھوٹ بولتے ہوں یا دھوکہ دیتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہمارے ساتھ منسلک ہوں، ایسے لوگوں کو جوتوں کے نوک پر رکھ کر دور پھینک دینا چاہیے.